اور میں آپ کو بتاؤں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اللہ تعالیٰ سب کو برابر کر دیتا ہے. اب دیکھیں گے کئی لوگ ہیں جن کی زندگی کے اوائل انتہائی دکھ میں گزرے ہیں, لیکن پھر پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھی رکھا ہے. کئی ایسے ہیں کہ جو پوری زندگی سکھی رہے ہیں لیکن پھر آزمائش بڑھاپے کے وقت میں آ گئی ہے, بیماری کی شکل میں, کسی اور شکل میں. اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو پوری زندگی غم سے عبارت ہوتی ہے, ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن جب آخرت میں آپ ان کو دیکھیں گے نا موجے مارتا ہوا, تو مسلم شریف میں حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام سے میں نے خود سنا تھا کہ میرے غریب صحابہ میرے امیر صحابہ سے 40 سال پہلے چلے جائیں گے. ظاہر ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے, اس میں 40 سال تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن 40 سال آپ دیکھ لیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں صرف غریب ہونے. اس لیے عبداللہ بن عمر غریب صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں کہ یار چلو چنگے نے لڑ جائیے, نانگے پیر نہیں, غریب صحابی درویش لوگ. تو مال فتنہ ہے اس حوالے سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا, باقی تو تیرے برسا کا مال ہے. بخاری مسلم حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں. ایک وہ ہے کہ جو ساتھ جاتا ہے قبر کے اندر, 2 باہر ہی رہ جاتے ہیں. اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں, اس کے رشتہ دار اور مال باہر ہی رہ جاتے ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو تمنا کرے گا تیسری بھی آ جائے, اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. یہ نہ سمجھے گا یہ بزرگوں والا ہے, یہ باقی بخاری مسلم دونوں میں حدیثیں ہوتی ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک ہماری حالت تھی, بعض اوقات 1 مہینہ, بعض اوقات 2, بعض اوقات 3 مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزوں پہ, کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا, وہ بھی کوئی ٹنو ٹن نہیں, 2 کھجوریں صبح 2 شام, اور 1 میٹھا پانی کا پیالہ صبح اور 1 شام. حالانکہ خیبر کے بعد وسعت مل گئی تھی, نبی علیہ السلام نے فقط اڈاپٹ کیا ہوتا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام نے ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے ناراض ہو کے چھت پہ شفٹ ہو گئے تھے, جو حضرت عمر ان کو ملنے گئے تھے, آپ کے جسم مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے, تو حضرت عمر رو پڑے, یا رسول اللہ کیسر کس طرح تو دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو گئے, یہ حالت آپ کی. آپ میں کہ عمر کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ کیسر کس طرح دنیا کے مزے لوٹے اور آخرت کی سعادت. اے عمر کیا دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی؟ سر نبی علیہ السلام سے اتنے سخت جملے جس عمر نے سنے ہوئے تھے نا, وہی عمر اس قابل تھا کہ اس کے دور میں رومن اور پرشین پیر گرتی اور 1 ٹکا آرام کا کسی کو نہ کھانے دیتا, ٹنڈ کے رکھا ہوا تھا. حضرت عمر کے بعد کیا ہوا ہے؟ مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے, وظیفوں پہ لوگ لگ گئے, تھیندے تھیندے ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ابو بکر عمر کی خلافتیں محفوظہ ہیں اور عثمان و علی کی خلافتیں مفتونہ ہیں. اس لیے نہیں کہ وہ خلفاء برے تھے, اس لیے کہ اس میں فتنے کا دور تھا, وہ اسپیشل پروٹیکشن. بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب یہ دروازہ توڑ دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. وہ فتنے کیا شروع ہوئے؟ دنیا کی محبت. جو بخاری میں حدیث نہیں ہے, وہ جو نبی علیہ السلام جب ہجرت کر رہے تھے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے, تو ایک شخص جو کافروں کی طرف سے 100 اونٹ انعام رکھا گیا تھا, تو وہ پیچھا کرتے, ابن جوشم, کیا نام تھا اس کا؟ سراقہ ابن مالک ابن جوشم. وہ پیچھے آیا, اس کا گھوڑا دھس گیا, 2-3 بار وہ اس کو یقین ہو گیا. اس نے کہا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں تو بتائیں. تو حضرت بکر نے کہا کہ بس ادھر کی طرف نہ کسی کو آنے دینا ہمارا پیچھا کرنے کے لیے. تو پھر وہ جب جانے لگا تو پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں سراقہ کے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو وہ بڑا مسکرایا, وہ کہنے لگا کسرا دنیا کی سپر پاور اور اس کا جو بادشاہ جو لباس پہنتا ہے اتنا مہنگا, وہ میرے اوپر دیکھ رہے ہیں. اور دل میں شاید اس نے یہ بھی سوچا ہو کہ اپنی حالت یہ کہ جان بچا کے 2 بندے چوری چھپے مدینہ جا رہے ہیں اور ہمیں یہ بشارت سنا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام کو یہ پتا بھی تھا کہ امت کے لیے خزانے کھلیں گے, تب بھی آپ نے فقر اختیار کیا تاکہ امت پیچھے سے مال پانی نے شروع کر دیں. کیونکہ ترمذی کی حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے, سیدھی سی بات ہے. اور پھر حضرت عمر کے دور میں پھر کسرا کا جب لباس آیا تو ہوگا سراقہ کی طرح پہنایا اور کہا چل کے بتاؤ, جب چلے تو پھر کہا لا دے. اس نے کہا میں مالک ان کا نہیں, نبی علیہ السلام نے صرف اس کا کہا تھا یہ مسلمانوں کا مال ہے, بیت المال میں جمع ہوگا, تم ملکیت نہیں اس کی حاصل کر سکتا, یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہوگا. تو سر اور اس کے بعد پھر حضرت عمر رو پڑے. یہ سارا انہوں نے فلمایا عمر سیریز کے اندر. تو صاحب نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, لیکن ان کی زندگی فقر میں گزری, اللہ نے یہ خزانے ان کو نہیں دیے. اور حضرت ابوبکر مجھ سے بڑھ کر اللہ کو عزیز تھے, ان کے دور میں یہ نہیں آئے. اس ازمائش میں اللہ نے مجھے ڈالا ہے اور میں ڈرتا ہوں کہ میرا کیا بنے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا جب ان کو زخم لگا اور لوگ نا امید ہو گئے
تو پھر لوگ آ کے ان کی فائنل زیارت کر رہے تھے، کیونکہ کھاتے پیتے تھے تو میدا کٹا ہوا تھا، نکل جاتا تھا۔ اسی حالت میں بخاری میں آتا ہے ایک نوجوان آیا، اس کا تہمت ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا تھا۔ جب وہ جاننے لگا تو بیماری کی حالت میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں لڑکے اس کو تہمت کو ٹخنوں سے اونچا کر، اس سے تیرے کپڑے بھی پاک رہیں گے، اور یہ سنت بھی ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں شلواریں یار نیچے روبڑ رہی ہیں۔ حضرت عمر نزع کے عالم میں بھی ٹخنوں سے اوپر شلوار کریں۔ حضرت عمر وہابی نہیں سن سر، وہ صحابی سن، ان کو پتا تھا یہ سنت ہے، اور نزع کے عالم میں تہمت اوپر کروا رہے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اور وہاں پہ آ کے صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے، اے امیر المومنین، آپ کی وجہ سے اللہ نے مسلمانوں کو اتنی فتوحات دی، رومن امپائر گری، قادسیہ، یرموک، مسلمانوں کو فتوحات ملی، امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت اجر رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ میری ان خدمات کے عوض اگر برابر بھی چھوڑ دے کہ میرے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو واللہ میں کامیاب ہو گیا، میں اللہ سے اتنا ڈرتا ہوں۔ یہ انہوں نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی، نہ یہ میں کہوں گا کہ ان کی عاجزی تھی، یہ ریالٹی تھی۔ جس کو خدا کا تعارف ہے وہ واقعی جانتا ہے کہ اللہ بڑا ڈاڈا ہے۔ حضرت ابوبکر نے جب مشورے کے بعد حضرت عمر کو نامزد کیا تھا تو آپ کو پتا ہے حضرت عمر کو کیا نصیحت کی تھی؟ کیا ہے عمر؟ ایک ہی نصیحت انہوں نے کی، ان کا اتق اللہ یا عمر۔ وہ عمر سیز میں فلمایا انہوں نے، اللہ سے ڈرنا، اور جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ اللہ تجھے اس میں شامل کرتا ہے، اور جب تو دوستیوں کی طرف دیکھنا تو ڈرنا ایسے کہ کہیں تو ان میں شامل نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں ایسا ہوں، میں جس راستے پہ چلوں شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ آپ مجھے کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت بے نیازی بھی تو ہے نا سر، آپ کو نہیں پتا؟ وہ تو پیغمبروں کے اوپر عطا فرما دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام تو پیغمبر تھے، اور اتنا غصہ کہ سورہ صافات میں ہے کہ یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں ہمیں نہ پکارتا تو پھر اسی دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یار اتنا غصہ کیا کر دیا، کوئی بندے مار دیے یونس نے۔ آپ یوٹیوب میں کلپ دیکھیں یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ کو پتہ چلے گا۔ سر اللہ اپنے معاملات میں بہت سخت ہے، اللہ وہ نہیں ہے جس کا تعارف آپ کو کروایا گیا۔ پچھلے دنوں بھی وہ ہمیں ایک لیٹر کسی نے بھیجا تو پھر ہم نے ان کو بھیجا کہ آپ میرا کلپ دیکھیں، اللہ کی رحمت سے دھوکہ، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، تو اس میں وہ کہتے ہیں، کوئی تارج بی صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کے مبلغین نے لوگوں سے ان کا رب بھی چھین لیا اور ان کو ڈراتے رہتے ہیں۔ سر کیوں نہ ڈرائیں اللہ کے بندو، قرآن کا ڈومیننٹ پورشن ہے ہی تذکیر ہے، بلکہ قرآن کا تعارف ہی تذکیر ہے، نصیحت ہے، ڈر سنانا ہے، ڈر سنانا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، سورہ الانعام آیت نمبر 19۔ اے نبی علیہ السلام فرما دو مجھے تو قرآن وہی اس لیے کیا گیا ہے میں تمہیں ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے، کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے، اب رک گئے، پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے۔ بخاری مسلم میں حدیث عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا، یعنی سمجھو کہ آج میں گیا کہ کیا۔ سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے، ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا، بہنوں کی جائیداد پہ بھی قبضہ کرے گا، اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں۔ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے، اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وصیت بدل دو۔ قرآن میں بھی آیا کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے آتا ہے وصیت بدلو، اس کو عذاب سے بچاؤ۔ کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے اپنی بہنوں کو واپس کیے ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام، یار وہ آپ کو دے کے گئے، آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے، اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزخ سے رہائی سے عطا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا۔ تو کتنے بڑے ناہنجار اولاد ہیں آپ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، بڑا حق ہے۔ اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں، پاؤں پکڑے ان کو کہیں کہ خدا کے لیے بہنوں کو اس طرح نہ کیا کریں۔ وہ جی ان کو جناب وہ جیز دے دیا تھا، وہ جیز تو زندگی میں دیا، وہ گفٹ ہے،